تاریخ تھی 13 مارچ 1940 اور دوپہر کا وقت تھا۔ پنجاب کے سابق لیفٹیننٹ گورنر مائیکل او ڈائر لندن کے کیکسٹن ہال میں تھے۔ اچانک ایک سکھ نوجوان ان کے قریب پہنچا اور انہیں گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ گولی چلانے کے بعد اس نے بھاگنے کی کوئی کوشش نہیں کی اور جائے واردات پر ہی موجود رہا۔ اس نوجوان نے بالآخر اپنا بدلہ لے لیا تھا، جس مقصد کے لیے وہ 6 برس قبل 1934 میں امرتسر سے لندن پہنچا تھا۔ برصغیر پر برطانوی سامراج کے قبضے کے خلاف کام کرنے والی غدر پارٹی کے اس رکن کا نام ادھم سنگھ تھا، اور اس نے یہ قتل سن 1919 میں انڈین پنجاب کے جلیانوالہ باغ کے واقعے کے بدلے کے طور پر کیا تھا۔ ادھم سنگھ خود کو برطانوی حکومت کے حوالے کر کے دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ انہوں نے ڈائر کو کیوں مارا، لیکن اس ایک لمحے میں ہی وہ کسی کے لیے ہیرو تو کسی کے لیے ولن بن گئے تھے۔ جب انگلینڈ میں انہیں سزائے موت دی گئی تو انڈیا میں وہ شہید اعظم کے نام سے مشہور ہوئے۔ کیکسٹن ہال میں ان کی فائرنگ سے مزید 3 لوگ بھی زخمی ہوئے تھے۔ اسی دن انہوں نے تفتیش کاروں کو بتایا کہ میں نے احتجاج کرنے کے لیے گولی چلائی ہے، میں نے لوگوں کو برطانوی سامراج کے تحت فاقہ کشی کی وجہ سے مرتے دیکھا ہے، احتجاج کرنے پر مجھے افسوس نہیں۔ ادھم سنگھ ذہنی طور پر تیار تھے کہ ان کے اس فعل کا نتیجہ ان کی موت پر ہی منتج ہوگا۔ انہوں نے کہا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے مرنے میں کوئی اعتراض نہیں، بوڑھے ہونے تک مرنے کا انتظار کرنے کا کیا فائدہ، آپ کو جوانی میں ہی مرنا چاہیے، میں یہی کر رہا ہوں، میں اپنے ملک کے لیے مر رہا ہوں۔ ادھم سنگھ کے والدین بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے اور ان کی نوجوانی امرتسر کے ایک یتیم خانے میں گزری تھی۔ 20 سال کی عمر میں انہوں نے جلیانوالہ باغ کا واقعہ دیکھا تھا، جس میں سینکڑوں افراد ہلاک ہوئے تھے۔ وہ سبھی غیر مسلح تھے جو کہ بیساکھی کا تہوار منانے اور کانگریس کے رہنما سیف الدین کیچلو اور ستیہ پال کی گرفتاری پر ہونے والے ایک پرامن احتجاج کے لیے جمع ہوئے تھے۔ ادھم سنگھ کی اس اجتماع میں موجودگی کے بارے میں فوجا سنگھ اپنی کتاب ایمیننٹ فریڈم فائٹرز آف پنجاب میں لکھتے ہیں کہ ادھم سنگھ رتنا دیوی نام کی ایک عورت کے شوہر کو بچانے کے لیے وہاں گئے تھے، جن کے جسم کی شناخت کے دوران ان کے دائیں بازو میں گولی لگی تھی۔ فوجا سنگھ مزید لکھتے ہیں کہ ادھر ہی ادھم سنگھ نے مرکزی مجرم مائیکل ڈائر کو مناسب سزا دینے کی قسم کھائی تھی۔ اس واقعے کے تقریباً 2 دہائیوں کے بعد ادھم سنگھ کو آخر کار اس قتل عام کا بدلہ لینے کا موقع ملا تھا۔ حراست میں لیے جانے کے بعد اپنے ہم وطنوں میں اتحاد کا پیغام دینے کے لیے انہوں نے اپنی شناخت رام محمد سنگھ آزاد کے طور پر کی اور زور دیا کہ انہیں صرف اسی نام سے جانا جائے۔ صحافی انیتا آنند لکھتی ہیں کہ مائیکل ڈائر کے قتل کے فوراً بعد کم از کم 31 محکموں نے تحقیقات شروع کی کہ وہ کون ہیں، لیکن ابتدائی طور پر کچھ زیادہ معلومات سامنے نہیں آئی تھیں۔ جس وقت ادھم سنگھ نے یہ قتل کیا، اس وقت تک دوسری عالمی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ برطانیہ کے مخالفین نے بھی اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہا۔ نازی جرمنی کے پروپیگنڈا کے وزیر جوزف گویبل نے اعلان کیا کہ ڈائر ایک انتہائی بے رحم اور خونریز گورنر تھے۔ گویبل نے مزید لکھا کہ انہوں نے آخری جنگ کے دوران برطانیہ کے مفاد کے لیے پنجابیوں کو اپنا خون بہانے پر مجبور کیا تھا۔ یہ قتل انتقام تھا اور پرجواز تھا۔ ہمیں یقین ہے کہ انڈیا میں وسیع پیمانے پر بغاوت ہونے والی ہے۔ آنند کا ماننا ہے کہ انڈیا میں برطانوی سلطنت کے لیے اس واقعے کی وجہ سے خطرناک امکانات کے خوف سے حکومت نے ادھم سنگھ کو لون ولف کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کسی بڑی سازش کا حصہ نہیں تھے یا ان کی نظریاتی پشت پناہی نہیں تھی، لیکن حقیقت مختلف تھی۔ وہ سن 1924 سے غدر پارٹی کے رکن تھے، جو ایک عسکریت پسند تنظیم تھی اور سامراجی طاقتوں کے خلاف تھی۔ اس کے زیادہ تر ممبران امریکہ میں رہائش پذیر انڈین تھے۔ بھگت سنگھ کی اپیل پر ادھم سنگھ نے امریکہ سے انڈیا واپس آنے کا فیصلہ کیا، لیکن جلد ہی انہیں اسلحے اور برطانیہ مخالف رسالے غدر دی دردی
اور غدردی گونج کے ساتھ گرفتار کیا گیا اور انہیں 4 سال کی سزا سنائی گئی۔ وہ بھگت سنگھ اور ان کے نظریات سے متاثر تھے۔ مورخ جے ایس گریوال اور ایس کے پوری کے مطابق بھگت سنگھ کی پھانسی کے 1 سال بعد ادھم سنگھ کو بھگت سنگھ کی ایک چھوٹی تصویر ہاتھ میں لیے رقص کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا، بلکہ انہوں نے خواہش ظاہر کی تھی کہ جس دن بھگت سنگھ کو پھانسی دی گئی تھی وہ بھی اسی دن مرنا چاہتے ہیں۔ جیل سے رہا ہونے کے بعد حکومت کی ان پر نظر تھی، لیکن وہ کشمیر اور جرمنی کے راستے سن 1934 میں برطانیہ پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ برطانیہ میں وہ لندن کے ایک گردوارہ میں اکثر جایا کرتے تھے، جہاں ان کی ملاقات ایک سابق انقلابی شیو سنگھ جوہال سے ہوئی، جو کہ سن 1920 کی دہائی میں وہاں ہجرت کر چکے تھے۔ وہ دونوں اس قدر قریب ہو گئے کہ جب ادھم سنگھ ڈائر کو گولی مارنے کے بعد جیل میں تھے تو انہوں نے سب سے پہلا خط جوہال کو لکھا۔ اپنے خطوط میں وہ جوہال سے عدالت میں حلف نامے کے لیے ہیر وارث شاہ سمیت دیگر کتابیں بھیجنے کی درخواست کرتے تھے۔ انہوں نے برطانوی راج پر طنز کرتے ہوئے ان خطوط میں لکھا کہ وہ اب شاہی خاندان کے مہمان ہیں۔ انہوں نے ان خطوط میں مزید لکھا کہ انہیں اپنے دفاع کے لیے کسی وکیل کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ پھندے کو اپنی دلہن بنانا چاہتے ہیں، جیسا کہ ان کے ہیرو بھگت سنگھ موت سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ ان خطوط میں سے ایک میں ادھم سنگھ نے جوہال سے قرآن پاک مانگا، لیکن ساتھ میں یہ بھی لکھا کہ میں نے اپنا خدا انڈیا میں چھوڑ دیا، لیکن میں نے سنا ہے کہ ایک انگریزی خدا ہے جسے میں نہیں جانتا نہ سمجھتا، اور میں گائے اور خنزیر کھاتا ہوں کیونکہ وہ یورپی ہیں۔ وہ کچھ خفیہ بات کہنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن شاید جوہال انہیں سمجھ نہیں پائے۔ انہوں نے قرآن اور شاعری کی کچھ کتابیں بھیج دیں۔ مایوس ہو کر سنگھ نے جوہال کے نام کا مذاق اڑاتے ہوئے پھر خط لکھا کہ مسٹر جاہل سنگھ، میں آپ کی کتابیں واپس بھیج رہا ہوں۔ جب ادھم سنگھ اپنی پسندیدہ کتاب کو حاصل کرنے سے قاصر رہے تو انہوں نے جیل وارڈن کی مدد سے ایک خط باہر سمگل کیا۔ اس خط میں وہ زیادہ واضح تھے۔ اس کی پہلی چند سطریں انگریزی میں تھیں، لیکن چونکہ حکومت تمام مواصلات کو پڑھتی تھی تو بقایا خط اردو میں تھا، جو کہ وہاں انگریز پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے لکھا کہ مذکورہ بالا انگریزی سطریں بیکار کی باتیں ہیں۔ کام کی بات یہ ہے کہ انہیں ایک آری چاہیے جو جوہال ایک پرانی کتاب میں چھپا کر انہیں قید میں بھیجیں، لیکن حکومت اب تک محتاط ہو چکی تھی۔ عہدے داروں نے ان کا خط پڑھ لیا اور ادھم سنگھ کو ان کی کتاب نہیں ملی، لیکن اس سے حکومت کو یہ خدشہ ہوا کہ وہ خودکشی کرنا چاہتے ہیں، اور ان سے ان کے مطالعہ کرنے والے چشمے کو بھی ضبط کر لیا گیا۔ وہ بھوک ہڑتال پر چلے گئے جو 42 روز تک ان کے پھانسی کے دن تک جاری رہی، سوائے اس کے کہ جب انہیں زبردستی کھلایا جاتا تھا۔ انہوں نے ایک کماری کو بھی خطوط لکھے تھے، لیکن یہ واضح نہیں کہ یہ کون تھیں یا کیا تھا۔ آنند ایک خفیہ میمو کے حوالے سے جو کہ انڈین انٹیلیجنس بیورو کے ڈائریکٹر کو بھیجا گیا تھا، لکھتی ہیں کہ جس دن ادھم سنگھ نے ڈائر کو ہلاک کیا وہ ایگزٹ پرمٹ کی سفارش کے لیے انڈیا آفس گئے تھے۔ اس میمو کے مطابق دراصل وہ وہاں انڈین مشیروں میں سے ایک حسن سہروردی سے ملنے گئے تھے، لیکن وہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے۔ وہاں سے روانگی کے دوران ادھم سنگھ نے ایک نوٹس بورڈ دیکھا جس میں 13 مارچ کی دوپہر کو ایسٹ انڈیا ایسوسی ایشن اور سینٹرل ایسوسی ایشن سوسائٹی کے ایک مشترکہ اجلاس کا اعلان کیا گیا تھا، جس میں ڈائر آنے والے تھے۔ وہ سیدھے اس اجلاس میں پہنچ گئے۔ ڈائر اور دیگر مقررین اگلی صف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سنگھ ہال کے دائیں حصے میں کھڑے ہو گئے۔ اجلاس ختم ہوتے ہی وہ تیزی سے آگے بڑھے اور اپنی بندوق کی تمام 6 گولیوں کو ان کے جسم میں خالی کر دیا۔ ان کے پاس سے مزید 25 گولیاں اور ایک چھری ضبط کر لی گئی۔ انڈیا میں مہاتما گاندھی نے ان کے اس فعل کو پاگل پن کہا۔ شروعات میں نہرو نے بھی اس پر منفی رد عمل دیا، لیکن بعد میں کہا کہ ادھم سنگھ نے ہماری آزادی کے لیے پھانسی کو گلے لگا لیا۔ تاہم
کانگریس کے نوجوان رہنماؤں نے پارٹی کے سالانہ اجلاس میں سنگھ کی حمایت میں نعرے بازی کی اور پنجاب اسمبلی میں پارٹی کے نمائندوں نے ادھم سنگھ کی مذمت کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ ان پر قتل کا مقدمہ شروع ہونے سے پہلے برطانوی حکومت کو تشویش تھی کہ ادھم سنگھ اس موقع پر اپنے نظریات کی تشہیر کے لیے استعمال کریں گے۔ حکومت نے خبروں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ مثلاً حکومت ہند کے سیکریٹری آف اسٹیٹ نے گورنر جنرل کو لکھا، خبر رساں ایجنسی راؤٹرز کے ساتھ بات بن گئی ہے اور ہم سینسرشپ بیورو کے ساتھ مل کر دوسرے چینلز کے ذریعے پیغامات کو روکنے کے لیے جو ممکن ہو سکتا ہے وہ کریں گے۔ جبکہ برطانوی حکومت نے بیانیے پر قابو پانے کی کوشش کی۔ ادھم سنگھ نے اپنے طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ انہیں احساس تھا کہ ان کے فعل کا نتیجہ عدالت میں کیا ہوگا۔ دونوں کے وکیلوں میں سے کسی نے بھی مقدمے کے دوران جلیانوالہ باغ خون ریزی کا ذکر نہیں کیا۔ انہوں نے عدالتی کارروائی میں کوئی خاص دلچسپی نہیں دکھائی، لیکن جیسے ہی جج نے ان سے پوچھا کہ کیا وہ کچھ کہنا چاہیں گے، ادھم سنگھ متحرک ہو گئے۔ انہوں نے جیب سے ایک نوٹ نکالا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ میں انگریز عدالت میں ایک انگریز جیوری کے سامنے کھڑا ہوں۔ آپ لوگ انڈیا جاتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں تو آپ کو انعامات دیے جاتے ہیں اور آپ کو ہاؤس آف کامنز کا حصہ بنایا جاتا ہے، لیکن جب ہم انگلینڈ آتے ہیں تو ہمیں موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ انہوں نے گالی دیتے ہوئے مزید کہا، خیر مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن جب تم ہندوستان آتے ہو یہ حکمراں لوگ خود کو دانشور کہتے ہیں، وہ خونی ہیں اور بنا کسی ہچکچاہٹ کے انڈین طلبہ پر مشین گنوں کو فائر کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ وہ برطانوی عوام کے خلاف نہیں بلکہ انہیں انگلینڈ کے ورکرز کے لیے بڑی ہمدردی ہے، وہ صرف گندی برطانوی حکومت کے خلاف ہیں۔ جج نے انہیں وہاں سے لے جانے کا حکم دیا، لیکن وہ چیختے رہے کہ تم لوگ گندے ہو، تم ہم سے یہ نہیں سننا چاہتے کہ تم انڈیا میں کیا کر رہے ہو، درندے درندے درندے، برطانیہ سامراج مرد آباد۔ جاتے ہوئے انہوں نے بیرسٹرز پر تھوک دیا اور اپنے نوٹ کو پھاڑ کر ہوا میں پھینک دیا۔ آنند لکھتی ہیں کہ دور سے ان کی آواز آتی رہی کہ انقلاب انقلاب انقلاب۔ برطانوی حکومت خبروں کو باہر جانے سے روکنے میں کافی حد تک کامیاب رہی۔ پریس نے ادھم سنگھ کے آخری الفاظ کو رپورٹ نہیں کیا۔ ان کے کیس سے متعلق بیشتر کاغذات کو 100 سال تک سیل کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ برطانوی حکومت کی برصغیر سے رخصتی اور اس کی تقسیم سے تقریباً 7 سال قبل ادھم سنگھ کو 31 جولائی سن 1940 کو پھانسی دے دی گئی۔ ان کے بچے کچھے سامان کو ان کے دوست چوہال کو واپس کر دیا گیا، لیکن ان کی راکھ نہیں دی گئی۔ سن 1974 میں برطانیہ نے اس وقت کی انڈین حکومت کے اصرار پر اسے انڈیا واپس لانے کی اجازت دی۔ رام محمد سنگھ آزاد کی آخری رسومات ایک پجاری، ایک مولوی اور ایک گرنتھی نے ادا کیں۔ ان کی راکھ کا ایک حصہ ستلج ندی پر بکھیر دیا گیا، دوسرا حصہ مختلف مذاہب سے وابستہ مقامات پر بکھیرا گیا اور باقی حصہ جلیانوالہ باغ میں رکھا گیا۔ امید ہے آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل شخصیات کو سبسکرائب کریں۔